اللہم تقبل منا اعمالنا واعضانا ودمانا بالحسین اللہم ظہور امام زماننا بالحسین علیہ السلام صلوات۔ اپنے اپنے گناہوں کی بخشش اور ذکر کی قبولیت کے لیے درود پڑھیں۔ بیمار اور بے اولاد لوگوں کی شفاء کلی کے لیے درود پڑھیں۔ اس ذکر کے جتنے بھی بانیان، منتظمین، منصرین، جس نے جو کوشش کاوش لنگر نیاز میں حصہ ڈالا ہے، ان کے مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے درود پڑھیں۔ اس پورا شوب دور میں ہر عزت دار عزادار کی مولا عزتوں کی حفاظت کرے، اس کے لیے درود پڑھیں۔ وارث کائنات، منتقم خون سادات، امام زمانہ سرکار کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی هو اقرب الی من حبل الورید۔ السلام علی امین وحیہ وخاتم رسلہ وبشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ صلوات۔ اس ذکر پاک کی قبولیت کے لیے درود پڑھیں۔ دعا ہے آل بیت محمد کا اللہ بانیان منتظمین کی محنت، کوشش، کاوش، لنگر نیاز اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور جو بے اولاد اور بیمار لوگ ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ مظلوم کربلا کے جہاں جدھر بھی پوری کائنات میں عزادار ہیں، مولا ان کی حفاظت فرمائے۔ یک زباں ہو کے خاندان تطہیر پہ درود پڑھیں۔ صاحبان پہلے بھی کافی کم ہیں، جو تشریف فرمائیں درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں۔ تعریف اس اللہ کی جو خالق کے لم یزل ہے، تعریف اس اللہ کی جو خالق کے کن فیکون کا مصداق ہے، تعریف اس اللہ کی جو سمندر کی گہرائی میں بے زبان مخلوق کی فریاد سنتا ہے، تعریف اس اللہ کی جو زمین پر رینگتے ہوئے اندھے کیڑوں کو اناج دیتا ہے۔ جملے پہ غور کیجئے گا۔ تعریف اس اللہ کی جس نے مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا، تعریف اس اللہ کی جس نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، تعریف اس اللہ کی جس نے کنکر سے در پھر در سے ہور بنایا۔ لفظ آخری کہنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ تعریف اس اللہ کی جس نے مجھے آپ کو حسین کا عزادار بنایا، غدار نہیں بنایا۔
درود پڑھے خاندان تطہیر پہ۔ بارے دیگر صلوات پڑھے۔ حسین اس دنیا میں قرآن کے دعووں کی دلیل بن کے آیا۔ یہ نہیں دیکھنا کہ کم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں محاق کے ساتھ سننا۔ حسین اس دنیا میں قرآن کے دعووں کی دلیل بن کے آیا۔ قرآن نے دعویٰ کیا تھا شہید زندہ ہوتے ہیں، لوگ پریشان تھے کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ شبیر نے نوکے سنا پہ قرآن پڑھ کے بتایا شہید ایسے زندہ ہوتے ہیں۔ ولید نے بیعت مانگی حسین ابن علی سے، کہتا ہے کہ یزید کے پاس بادشاہی ہے، فوج ہے، حکومت ہے، 36 ملکوں کی سلطنت ہے۔ حسین یزید کے پاس اس وقت سب کچھ ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں، تو یزید کی بیعت کر لے۔ اس وقت شبیر نے ایک جملہ کہا، ولید میری طرف سے یزید کو میرا پیغام دینا۔ حسین کہہ رہا ہے فوج تیری، سلطنت تیری، بادشاہ تیری، 36 ملکوں پہ حکومت تیری، سب کچھ تیرا۔ حسین کہہ رہا ہے تیرا سب کچھ میرے کچھ بھی نہیں کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کوئی بھی اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھتا، ایسا ہی ہے جی۔ چاہے کوئی ماننے والا ہے چاہے کوئی نہیں ماننے والا، دنیا کے ہر کونے پہ حسین نام رکھا جاتا ہے۔ آج 1400 سال کے بعد بھی اتنا لوگ یزید کے نام پہ جینا نہیں چاہتے جتنا لوگ حسین کے نام پہ مرنا چاہتے ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ مجھے وقت بھی وہ دیا گیا ہے جو لنگر کا وقت ہے۔ مومنین کی مجبوری ہوتی ہے، ایک طرف مجلس دوسری طرف لنگر، جھکاؤ زیادہ لنگر کی طرف ہوتا ہے۔ بہرحال میرا مقدر ہے کیونکہ دامن وقت میں اتنی وسعت نہیں ہے، مجھے بھی آگے پہنچنا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں ارشاد ہو رہا ہے خیرکم امتی اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ارشاد ہو رہا ہے خیر ہو اس امت کی جو گھروں سے نکلتے ہیں لوگوں کے لیے، تامرون بالمعروف نیکی کی ہدایت کے لیے، وتنہون عن المنکر اور برائی سے روکنے کے لیے۔ قرآن سورہ بقرہ میں ارشاد ہو رہا ہے خیرکم امتی، خیر ہو تم امت کی، اخرجت للناس جو گھروں سے نکلتے ہیں لوگوں کے لیے، نیکی کی ہدایت کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے۔ 1400 سال بعد ہم جلوس لے کر تعزیے برآمد کر کے ذوالجناح اٹھا کے روڈوں پہ آ کے دنیا کو یہی تو بتا رہے ہیں حسین سے بڑی نیکی کوئی نہیں، یزید سے بڑی برائی کوئی نہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک حسین، میں نے پڑھنا تو کچھ اور تھا، مجمع دیکھ کے میں بھی دو چار باتیں کر کے علی علی کروں گا۔ ایک حسین کے ماننے والی تھی،
جس کی کوفہ میں دشمن اہل بیت کے گھر شادی ہو گئی. جیسے سالبیہ کی شادی خولی سے ہو گئی، یعنی سالبیہ ماننے والی تھی، خولی جو خاوند تھا اس کا منکر اہل بیت تھا، وہ ماننے والی تھی. اس کی شادی کوفہ میں ایک دشمن اہل بیت گھرانے سے ہو گئی. اللہ نے اس کو 2 اولادیں عطا کی، دونوں بیٹے تھے. جب بیٹے اس دنیا میں آئے تو بیٹے گونگے تھے. ایک بیٹا اس کا 7 سال کا ہو گیا، ایک 6 سال کا ہو گیا. دونوں گونگے تھے، بول نہیں سکتے تھے. اس کے خاوند کو خاندان والوں نے کہا اگر تو دوسری شادی کر لے اللہ تجھے اولاد دے گا، وہ صحیح بولنے والی ہوگی، گونگی نہیں ہوگی، یا اس کو کہہ کہ جن کو یہ ماننے والی ہے ان کو کہیں یہ ٹھیک کر دیں. تھوڑی سی توجہ بیدار کرنا. وہ خاوند اپنی زوجہ کے پاس آ کے کہتا ہے نہ تو ہماری مانتی ہے اور نہ ہمارے ماننے والوں کو مانتی ہے، یا تو میرا گھر چھوڑ دے یا پھر جو علی علی حسین حسین کرتی ہے حسین کو کہہ کے تیرے گونگے بچوں کو ٹھیک کر دے. جو اس کی زوجہ نے جواب دیا، خدا کی قسم آپ گنے چنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو، اگر سمجھ گئے تو لطف لوگے. خامد کہتا ہے یا تو حسین کو کہہ کہ تجھے بیٹے ٹھیک کر دے، یہ جو گونگے ہیں بولنے والے ہو جائیں، یا میرا گھر چھوڑ دے. اس نے کہا میں اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر تیرے گھر میں رہ رہی ہوں، وگرنہ تو دشمن اہل بیت ہے، دشمن حسین ہے، میں ایک دن بھی تیرے ساتھ نہ رہوں. اور رہی بات تو کہہ رہا ہے حسین کو کہہ ان کو ٹھیک کر دیں. اس نے کہا مجھے حسین کی قسم ہے میں نے آج تک حسین کو کہا ہی نہیں، میں نے آج تک حسین کو کہا ہی نہیں. اگر یہی بات ہے تو چل تو میرے ساتھ کربلا، میں تجھے زندہ معجزہ دکھاتی ہوں. اگر حسین نے میرے بیٹوں کو ٹھیک نہ کیا جیسے تو کہے گا میں ویسے کروں گی. وہ کہتا ہے اگر کربلا ہی جانا ہوتا تو میں پھر دشمن اہل بیت کیوں ہوتا. پھر وہ کہتی ہے کہ کنیز کو ساتھ لے جاؤں. کنیز بھی جو تھی اس گھر میں وہ بھی منکر اہل بیت تھی. اس نے کہا کہ میں ادھر جا کے کیا کروں گی، ادھر تو شیعہ جاتے ہیں، میں دشمن اہل بیت ہوں. اس نے کہا تو میرے ساتھ چل چاہتا کہ زندہ معجزہ دیکھ کے اس نمرود کو آ کے بتا سکے. وہ اس کو ساتھ لے کر کوفہ سے سفر کرتے ہوئے ایک 6 سال کا بچہ ایک 7 سال کا بچہ لے کر حرم امام حسین علیہ السلام کے باہر والے دروازے پہ پہنچی. خدا کی قسم اسی جملے میں فضیلت ہے، میں بتانے لگا ہوں کہ حسین سے مانگا کیسے جاتا ہے. باہر والے دروازے پہ کھڑے ہو کے دونوں بیٹوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے حسین ساری بات سے تو واقف ہے، بیٹے میں ساتھ لے آئی ہوں، یا تو ان بیٹوں کو موت دے دے یا ان کو زبان دے دے. وہ جو ساتھ اس کے نوکرانی آئی تھی وہ کہتی ہے کہ یہ جو تو نے بات کی ہے یہ بات تو میرے کانوں تک نہیں پہنچی، حسین کیا یہ بات سن لے گا؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا حسین ادھر نہیں، حسین ہمارے دلوں میں رہتا ہے. اتنی دیر میں بھاگتا ہوا ایک خدام آیا، حسین ابن علی کی زری کا خدام بھاگتا ہوا آیا. اس نے ہاتھ میں خاک شفا رکھی ہوئی تھی، آ کے اس بڑھی عورت کو کہتا ہے یہ خاک شفا حسین نے دی ہے. حسین کہہ رہا ہے یہ خاک آدھی ایک بیٹے کو کھلا، آدھی دوسرے بیٹے کو کھلا، باقی جو بچ جائے اپنی نوکرانی کو کھلا. اس وقت وہ عورت پوچھتی ہے نوکرانی کو کیوں کھلاؤں؟ وہ خدام کہہ رہا ہے حسین نے کہا ہے تو اپنے بیٹوں کو کھلا، وہ گونگا پن ختم ہو جائے گا اور زبان مل جائے گی، اور اپنی نوکرانی کو کھلا وہ گونگی ہو جائے گی.
میرے کو لگا ٹائم حسین سے مانگنے کا طریقہ سیکھو. ایک عورت زائر حسین تھی، اس کا ایک بیٹا تھا گونگا. جب کربلا میں پہنچی تو بیٹا گم ہو گیا. بیٹا گم ہو گیا. حسین کی زری پہ کھڑے ہو کے، عباس کی زری پہ کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ تو پردوں کا محافظ ہے، تو باب الحوائج ہے. تیرے پاس آئی تھی زیارت کے لیے، میرے پاس ایک آسرا تھا، میرا بیٹا تھا، وہ بھی اللہ نے لے لیا، وہ بھی گم ہو گیا. اتنی دیر میں وہ وہیں پہ بیٹھی ہوئی تھی، جو اس کا گونگا بیٹا تھا وہ آ کے اس سے بولنے لگا. جیسے وہ اسے بولنے لگا، عباس کی زری کے پاس جا کے اس عورت نے چیخنا اور پیٹنا شروع کر دیا. باقی عورتوں نے کہا پہلے تو اس لیے رو رہی تھی کہ تیرا بیٹا گم ہو گیا ہے، اب تو تجھے بیٹا مل گیا ہے، پھر کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میں عباس کی کریمی پہ رو رہی ہوں، جو اتنا بڑا محافظ ہے، جو اتنا بڑا باب الحوائج ہے. میرا بیٹا گونگا تھا جب گم ہوئے، جب واپس آیا ہے بولنے لگ پڑا ہے. میں صدقہ جاؤں عباس ابن علی پہ جو اتنی طاقت رکھتا تھا، اللہ جانے کربلا میں خاموش کیوں رہا. درود پڑھے محمد و آل محمد. درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئے. میں نے ایک بات آپ کو سنانی ہے، اس کے بعد علی علی. یہ ممبر محراب مسجد سے کم نہیں، درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئے. ایک جملہ امام حسن علیہ السلام کی فضیلت میں سنانے لگا ہوں. یاد کرو وہ دربار دمشق جہاں حسن ابن علی پہنچا، اس سے پہلے حاکم شام ممبر پہ پہنچ گیا. ممبر پہ پہنچ کے کہتا ہے کہ شجاعت ہماری، فساد ہماری، بلاغت ہماری، حسن ہمارا، شجاعت ہماری، سخاوت ہماری، جو جو تعریفیں فضیلتیں تھیں وہ اس نے اپنے نام لگا لیں. شجاعت ہماری، فساد ہماری، بلاغت ہماری، سخاوت ہماری، غیرت ہماری جو بنو امیہ میں تھی ہی نہیں. ہائے ہائے تھوڑی سی توجہ کرو یار. غیرت ہماری، ساری فضیلتیں اپنے نام لگا کے تنزن حسن ابن علی کی طرف دیکھ کے مسکرایا اور ممبر سے اتر گیا. اور یہ سوچ رہا تھا جتنی فضیلتیں ہیں میں نے اپنے نام لگا لیں، اب حسن ابن علی کیا کہے گا. اس وقت وارث سے ممبر سلونی کا بیٹا ممبر پہ آیا. تھوڑی سی توجہ بیدار کرو. اگر آپ کو زحمت ہو رہی ہے تو میں ادھر ہی دو جملے مصیبت کے کہہ کے ممبر چھوڑ دیتا ہوں. اس وقت وارث سے ممبر سلونی کا بیٹا ممبر پہ آیا. ناظرت یمیناً و شمالاً، پہلے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا. اس وقت علی کا لال کہتا ہے واللہ ما شئت قد جعلت عراق شاماً و شام عراقاً و حرمت رجلاً و رجلاً، حرمت خدا کی قسم اگر میں چاہوں عراق کو شام کر دوں، شام کو عراق کر دوں، عورت کو مرد کر دوں، مرد کو عورت کر دوں. جب علی کے لال نے یہ کہا کہ اگر میں چاہوں مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں، ایک بدبخت کی قسمت ہاری ہوئی تھی مجمع کے بیچ سے کھڑا ہو کے کہتا ہے کیف ذالک یبن علی، علی کا بیٹا یہ کیسے ممکن ہے. اس وقت چہرہ جمال پہ جلال آیا. علی کا لال اس کی طرف دیکھ کے بولا نہیں، صرف اتنا کہا ما تستعین انت قودی بین الرجال، تجھے حیا نہیں آئی عورت ہو کے مردوں کے بیچ بیٹھی ہے. درود پڑھے محمد والے.
اللہ نے عزت بڑی دی تھی، امت نے رلایا بہت ہے۔ سال کی قید نبھا کے چکوال والوں، جب علی کی بیٹی حسین کی تربت پہ آئی ہے نا، آج مجلس ختم ہوگی، آپ ایک زیارت پڑھیں گے۔ یہ اصل میں شام والی کی سنت ہے۔ جب سال کی قید نبھا کے بھائی کی قبر پہ پہنچی نا، پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے کہتی ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین۔ خدا کی قسم منگوال والو، ادھر تک علی کی بیٹی پہنچی، رو کے کہتی ہے حسین تو بھائی ہے میں بہن ہوں، تو بیٹا علی کا ہے میں بیٹی علی کی ہوں، اگر تو اجازت دے میں تیری باقی زیارت بیٹھ کے پڑھ لوں۔ حسین میں کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہی، حسین میری کمر جھک گئی۔ 5 دن بھائی کی نگری پہ قیام کیا، آخری جملہ آپ روتی ہوئی آنکھوں میں میرے حق میں دعا کرنا۔ آخری جملہ کہنے لگا 5 دن بھائی کی نگری میں قیام کیا، 19 سفر وقت اثر صلوات بچا کے لائق صلوات نانا کے شہر میں پہنچی۔ سجاد کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے یا بنیا ایوہ البلاد، میرا بیٹا یہ کون سا شہر ہے؟ اس وقت سجاد کہتا ہے پھپھی اماں مدینہ تو جدنا، یہ ہماری جد کا شہر ہے۔ رو کے کہتی ہے سجاد میں نے مدینہ باہر سے کہاں دیکھا تھا۔ آئی نانا کی قبر پہ، 2 جملے جو بی بی نے کہے وہ سنانے لگا ہوں۔ آ کے کہتی ہے نانا ایون نا مجروحتن، نانا میں نے اتنے ظلم برداشت کیے میری آنکھیں زخمی ہو گئیں۔ رو کے کہتی ہے نانا و اولادنا مقتولاتن، نانا ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا۔ نانا و قلوبنا مکروحتن، نانا میرا سینہ پتھر ہو گیا۔ ادھر تک کہتی ہے نانا اگر تیری امت ظلم کرتی میں برداشت کرتی۔ شام میں غریباں آئی، اثر ڈھلی، شام میں غریباں آئی، وام والونا منحوبت، نانا تیری امت نے میرے سر سے چادر چھین لی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر۔ اپنی اپنی عبادت کی قبولیت کے واسطے بآواز بلند صلوات۔ ایک دعا ربائی کی صورت میں آپ کی سماعت کرتا چلوں کہ زمانے میں ہم ہیں ستم کا نشانہ۔ توجہ کیجیے گا کہ زمانے میں ہم ہیں ستم کا نشانہ، وارث ہمارا ہمیں اب ملا دے، یزیدی فکر ہر طرف چھا رہی ہے، کہیں سے میرے مولا مہدی کو بلا دے۔ اب میں ملتمس ہوں ذاکر اہل بیت میثم عباس حمدانی صاحب سے کہ وہ زینت منبر ہوں، خاندان تطہیر پر مل کر بآواز بلند صلوات۔ صلوات پڑھو بآواز بلند۔ اپنے اپنے گناہوں دی بخشش واسطے